السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انیلا ملک، آپ کے چینل قرآن تجوید میں آپ کے ساتھ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 4۔ پہلے ہم نے تختی نمبر 3 تک پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 4 کے بارے میں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے تختی نمبر 4۔ اس تختی کا نام ہے حرکات۔ حرکات حرکات مطلب حرکات جمع ہے حرکت کی، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ ایک زبر، ایک زیر، یہ زیر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ انہیں لمبا نہیں کرتے، انہیں لمبا نہیں کرتے۔ یہ ہے اس تختی کی تعریف، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ اسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے اور اسی کے مطابق ہم پوری تختی پڑھیں گے۔ یعنی قرآن مجید میں جب بھی کوئی پوچھا جائے گا ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو کیا کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے حرکت یا حرکات۔ اگر ایک زبر ہوگی یا ایک زیر یا ایک پیش تو حرکت، اگر تینوں اکٹھی ہوں گی تو حرکات، ایک سے زیادہ ہوگی تو حرکات۔ تو انہیں لمبا نہیں کرتے، یہ بات یاد ہمیشہ رکھیے گا کہ انہیں لمبا نہیں کرتے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اگلا سبق اس پارے پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش، انہیں ہم کہتے ہیں حرکات۔ اس تختی کا نام بھی ہے حرکات۔ حرکات جمع ہے حرکت کی، ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں اور انہیں لمبا نہیں کرتے۔ آپ یہاں لکھ لیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد رہے اس جگہ پہ۔ تو اب میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ میرا پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے جوڑ نہیں کرواتی۔ جوڑ کروانے سے بچوں کے ذہن میں پھر وہ جوڑ ہی بیٹھ جاتے ہیں، پھر بچے جب بھی کوئی لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیشہ وہ جوڑ ہی پہلے کرتے ہیں، تو ایسے پھر پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بتاتی ہوں ایسے کہ جیسے اب یہ زبر ہے، زبر کو ہم ہمیشہ منہ کھول کے پڑھتے ہیں آ، اور یہ زیر ہے، زیر کو ہمیشہ ہم نیچے کی طرف پڑھیں گے ای۔ یہ بچوں کو صرف سمجھانے کے لیے ہے، میں یہ طریقہ اختیار کرتی ہوں۔ اور یہ پیش ہے، پیش گول بنی ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے منہ کی شیپ گول کر کے پڑھیں گے او۔ یہ الف ہے، لیکن جب بھی الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جاتی ہے تو ہم اسے ہمیشہ حمزہ ہی پڑھتے ہیں، حمزہ۔ تو ہم اسے پڑھیں گے حمزہ۔ ہم اس کی آواز ایسے نکالیں گے جیسے حمزہ کی آواز نکلتی ہے، الف کی آواز بھی ویسے ہی نکلے گی، جیسے آ، ای، او۔ اس پوری تختی میں ایسے ہی ہے، جیسے جیسے لفظ ہوں گے آواز بھی ویسے ویسے ہی نکلے گی۔ اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے، بس سمجھنے والی بات ہے۔ جیسے آ، منہ کھول کے پڑھا آ، زیر کو ہم نے نیچے کو پڑھا ای، پیش کو ہم نے منہ کی شیپ گول کر کے پڑھا او۔ آ ای او، آ ای او۔ اب یہ آ گیا ہا۔ اب ہا، ہی، ہو۔ یہ حمزہ تھا تو آ، یہ ہا ہے تو ہا، ہا ہی ہو۔ اب یہ ہے عین کی۔ اب جب بھی ہم کوئی بھی لفظ پڑھیں گے، جب تک ہم اسے اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اب ہم عین کو حمزہ کی طرح ہی اگر ہم اسے ادا کر دیں گے تو پھر عین اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اس لیے ہم عین کو عین کی طرح ہی ادا کریں گے۔ آ، ای، او، آ، ای، او، آ، ای، او۔ ہا ہی ہو، آ، ای، او۔ آگے ہا، یہ حلق سے، یہ حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ اب یہ آ گیا آگے غائن۔ غائن کو ہم نے موٹا کرنا ہے اور انہوں نے نشانی کے طور پہ اسے گرین بھی کر دیا ہے۔ اب ہم اسے ایسے پڑھیں گے غاغیغو، غاغیغو، غاغیغو۔ اب یہ آگے خا، خاخیخو، یہ بھی موٹا ہی ہوگا، خاخیخو، خاخیخو۔ آگے ہے یہ قاف، قاف بھی موٹا ہی ہوگا، قاقیقو،
काक़ीक़। आगे ये सादा काफ, इसे मोटा नहीं करना। इसमें और इसमें फ़र्क तभी पता चलेगा कि हम इसे मोटा करेंगे और इसे मोटा नहीं करेंगे। इसे सादा पढ़ेंगे काकीकू, काकीकू। अब ये देखें, मुंह खोल के, ज़बर को मुंह खोल के पढ़ा का, ज़ेर को नीचे की तरफ की, पेश को मुंह की शेप गोल करके कू, काकीकू। ये वो बातें हैं जो बड़ों को तो समझ आ जाती हैं आसानी से, लेकिन बच्चों को थोड़ी समझानी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अब ये मैंने आपको काफ तक पढ़ा दी है। अब मैं आपको इसके जोड़ बताऊँगी। जोड़ इसके बहुत आसान है। जैसे ही अलिफ़ है, लेकिन हम इसे अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़बर ज़ेर और पेश आ गई है। अब हम इसे हमज़ा ही पढ़ेंगे। अब हमज़ा, हमज़ा के ऊपर क्या है? ज़बर। अब हमने सिर्फ ये बताना है, जिसके ऊपर ज़बर होगी ज़बर बता देंगे, ज़ेर होगी ज़ेर बता देंगे, और पेश होगी तो पेश बता देंगे। अब ये है हमज़ा ज़बर आ, क्या बन गया? हमज़ा ज़बर आ, क्योंकि हमने बगैर जोड़ों के भी से आ ही पढ़ा था। तो हम जोड़ करेंगे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ, हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आ ई उ, हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, वाइन ज़बर गौ, वाइन ज़ेर गी, वाइन पेश गु, वागी गु, खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा खी खू, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, काकी को, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, काकी को। मेरे पास जो ये रंगीन पारा, उन्होंने लफ्ज़ों को मोटा करने के लिए ग्रीन कर दिया है। हो सकता है कि कोई और कंपनी का पारा हो तो उन्होंने कोई और कलर इसमें ऐड कर दिया हो, तो आप उसी हिसाब से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि आप ग्रीन निशान लगा लें। जो भी लफ्ज़ मोटे हैं उनके ऊपर छोटी सी लाइन ग्रीन, जैसे ये है ज़ौत मोटा है, इसके ऊपर इतनी सी ग्रीन सिर्फ निशानी के तौर पे हमने लगा ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसकी प्लीज़ इसकी तारीफ़ ज़रूर याद कीजिएगा। इसकी तारीफ़ से हमें फिर पता चलेगा कि इन लफ्ज़ों को लंबा नहीं करते, क्योंकि जब हम बाद में इंशाल्लाह जब हम खुद पढ़ लेंगे, तो हम जब किसी को पढ़ाएंगे तो हमें ये बातें उन्हें समझानी ही पड़ेंगी। तो जब ये बात समझ में आ जाती है तो बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा और वो आसान लगा होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।